تو حضرات گرامی آج باتیں کیا ہوتی ہے کہ یہ چھٹی شریف کرتے ہو، اتنی دیگیں بناتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجدوں میں لگا دو پیسے، مدرسوں میں لگا دو پیسے، لوگوں کی شادی بیاہ میں پیسے لگا دو، غریبوں پر خرچ کر دو، اتنا لنگر نہ کرو، اتنی بڑی 11ویں نہ کرو، اتنا جلوس میں خرچ نہ کرو. اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ بولیے ایسے تقریر ہوتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضور خاتم المحققین امام المدققین علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سناؤں؟ ان کی بات سنا دوں؟ نظر و نیات پر خرچ کرنے پر جو لوگ روکتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کیا فرماتے ہیں سنیے. نئے مذہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں. نئے مذاہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں. یہ کس کے والی فرمایا؟ نئے مذہب کے علماء مسائل میں شدت کرتے ہیں. مسائل میں شدت نہیں، عقائد میں شدت ہے. مسائل میں شدت نہیں، عقائد میں شدت ہے. تو لوگ شدت کر رہے ہیں مسائل میں. مزار چومو نہیں، عورتوں کو مزار پر لے جاؤ نہیں، چادر چڑھاؤ نہیں، ایسا کرو نہیں، ویسا کرو نہیں. شدت اس میں نہیں ہے، شدت عقیدے میں ہے. شدت یہ کی جائے گی وہابیوں سے ملو نہیں، دیوبندیوں سے ملو نہیں، غریب نواز کے دشمن کے پاس جاؤ نہیں، اور اعلان کرو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو اب سنیے، فرماتے ہیں نئے مذہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں، اور مستحسنات ائمہ دین، مستحبات شرع متین کو شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں. مستحسنات ائمہ دین، جن چیزوں کو ائمہ کرام نے اچھا سمجھا اور جن چیزوں کو شریعت نے مستحب مانا ہے، ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں. تمام ہمت ان حضرات کی نیک کاموں کے مٹانے میں مصروف ہے. تمام ہمت ان حضرات کی نیک کاموں کے مٹانے میں مصروف ہے. اب بریکٹ میں فرماتے ہیں فی الجملہ جو رونق اسلام کے باعث ہیں، ان چیزوں کو مٹانا چاہتے ہیں جو رونق اسلام کے باعث ہیں. اب آئیے اس بات کو یاد رکھیے گا، رونق اسلام کیا ہے؟ اب وہ آگے سمجھ میں آئے گا. رونق اسلام کے باعث ہے، ان چیزوں کو مٹانے میں لگے. اس قدر نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر کیا کام کریں گے. یہ بھی نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر کیا کام کریں گے. اور جو روپیہ کہ ان کاموں میں اور انبیاء اولیاء کے اعتقاد میں صرف کرتے ہیں، وہ کس کام میں صرف ہوگا؟ وہ کس کام میں صرف ہوگا؟ ہم نے تو ان حضرات کے احتساب و نصیحت کا اثر یہی دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک نیا اختلاف اور روزمرہ کا جھگڑا فساد پیدا ہو گیا. ایک مذہب کے دو گروہ ہو گئے، کوئی کسی کو مشرک و بدعتی اور اس کو وہابی، اور وہ اس کو وہابی گمراہ جہنمی کہتا ہے. کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی. کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر، اب کوئی کہے میلاد شریف کرنا، اس پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو، یہاں اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہو، جتنا پیسہ یہاں لگا رہے ہو مختصر کر لو اور مسجد میں دے دو. تو فرماتے ہیں کوئی مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی، یا 11ویں اور فاتحہ کے عوض 2-4 طلبہ علم کو ایک وقت کی روٹی نہ کھلائی. اور اسی کو فرمایا کہ ان نیک کاموں کو ختم کرانے میں کچھ لوگ لگے ہیں. انہی چیزوں کو کیا فرمایا؟ یہ رونق اسلام کے باعث ہیں. یہ رونق اسلام کے باعث ہے. یعنی 11ویں کرے، فاتحہ کرے، لنگر کرے، عرس کرے، میلاد کرے، یہ سب رونق اسلام کے باعث ہیں. تو فرماتے ہیں مسلمانوں میں کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی، یا 11ویں اور فاتحہ کے عوض 2-4 طلبہ علم کو ایک وقت روٹی نہ کھلائی. کسی نے وہ روپیہ ناچ رنگ میں صرف کیا، اور جو عیاش نہ تھا اس نے سوائے ڈیوڑے پر لوگوں کو قرض دیا. سینکڑوں میں 2-4 ایسے بھی صحیح کہ انہوں نے سال میں 1-2 بار وہابی مولویوں کو دعوت بھی کھلا دی.
اپنے واسطے دین کو مٹانا اور خلق خدا کو بہکانا کس مذہب و ملت میں روا ہے؟ اپنے واسطے یعنی چندہ دو مدرسے میں، چندہ دو تنظیم میں، چندہ دو اس میں، چندہ دو اس میں، میلاد میں کیوں کرتے ہو، 11ویں میں کیوں کرتے ہو، 12ویں میں کیوں کرتے ہو؟ فرماتے اپنے واسطے ان چیزوں کو ختم کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے وہ تم میں خرچ ہو رہا ہے، غوث اعظم والے 11ویں میں خرچ کر رہے ہیں، غریب نواز والے 6ٹی میں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت والے عرس اعلیٰ حضرت میں کر رہے ہیں، مظہر اعلیٰ حضرت والے ان کے عرس میں کر رہے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اپنے واسطے دین کو مٹانا اور خلق خدا کو بہکانا کس مذہب و ملت میں روا ہے؟ اگر خصت تباہ اور دناعت کا خصت تباہ اور دناعت یعنی طبیعت کا خسیس پر اور کنجوسی صرف کو گوارا نہیں کرتے، یعنی جو کنجوس ہوتے ہیں، جو پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، دین کے کاموں میں نہیں لگانا چاہتے ہیں، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ پابندی لگ جائے، خرچ نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ایسے لوگ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے اور لا نصرفو ہم خرچ نہیں کریں گے کے سوا تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تم نے اس کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں، تو یہ افعال فرض و واجب نہیں اور نہ تم سے کوئی مواخذہ کرتا ہے، مگر دوسرے کو مانے ہونے اور اس غرض کے لیے نئے اصول اختراع کرنے اور نیا مذہب بنانے سے کیا فائدہ؟ یعنی تم تو خرچ نہیں کرتے ہو، جو خرچ کر رہے ہیں ان پر کیوں پابندی لگاتے ہو؟ تم نہیں خرچ کرتے ہو، تمہاری کنجوسی تمہیں خرچ کرنے نہیں دیتی، جو خرچ کرنے والے 11ویں میں خرچ کر رہے ہیں، 12ویں میں خرچ کر رہے ہیں، 6ٹی میں خرچ کر رہے ہیں، بزرگوں کے عرس میں خرچ کر رہے ہیں، انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں معاذ اللہ دناعت اور خست یعنی خسیس پن اور بخیل پن اس حد کو پہنچی کہ جس کام میں روپیہ کا خرچ پاتے ہیں اس کے مٹانے میں کس درجہ اصرار فرماتے ہیں۔ صرف یعنی خرچ کرنا تو ایک طرف، دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ خرچ کرنا تو ایک طرف، دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنی الطبع یعنی گھٹیا طبیعت والا، قاسی القلب یعنی سخت دل اس مذہب کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ جو کنجوس ہوگا وہ جلدی قبول کر لے گا کہ ہاں یہ مولانا صحیح بول رہے ہیں، اتنی ڈیک بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو بخیل ہوگا وہ جلدی کہے گا یہی بات صحیح ہے، اتنا بڑا لنگر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جسے اللہ نے کنجوس نہیں بنایا ہے وہ کہے گا تم چلاتے رہو، ہم لنگر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، بے شک آگے زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اعلیٰ حضرت کے والد فرما رہے ہیں جو بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا، وہ جلدی ایسے مولویوں کی تقریر پر چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے، غریبوں کی شادی کر دو، اتنی سجاوٹ کی کیا ضرورت ہے، تو غریبوں کے کام آ جاؤ، اتنا بڑا لنگر کرنے کی، یہ بخیل ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو بخیل ہوگا اسے قبول کرے گا، اور جو بخیل نہیں ہوگا وہ کہے گا تو جلے گا تجھے اور جلائیں گے۔ اب کی بار 11 ڈیک بنوائی تھی، اگلی بار 22 بنوائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک آگے ہاں تو گھٹیا طبیعت والا بخیل جو ہے اس مذہب کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ صرف کو یعنی خرچ کو تو اپنا نفس نہیں چاہتا، خرچ کرنے کو تو اپنا دل نہیں چاہتا۔ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کا یہ حیلہ اور بہانہ خوب ہاتھ آتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے علماء ان امور کو بدعت بتاتے۔ ان صاحبوں نے بخل نفس کا نام، ان صاحبوں نے بخل نفس کے کنجوسی کا نام اتباع سنت رکھا۔ ان لوگوں نے بخل نفس کا نام، نفس کی کنجوسی کا نام اتباع سنت رکھا ہے، اور تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء سے انکار کو توحید ٹھہرا دیا ہے۔ تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء کو
معاذ اللہ توحید ٹھہرا دیا. توحید یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے ہٹ جاؤ, اولیاء سے دور ہو جاؤ. توحید اگر چاہتا ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ آؤ. بے شک بے شک. چاہتے ہو تو بارگاہ غوث اعظم میں آؤ. توحید چاہتے ہو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آؤ. بتایا جائے گا کہ نبی کو ماننا خدا کو ماننا ہے, نبی کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے, نبی کی توہین خدا کی توہین ہے. ہم ان انبیاء اولیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں خدا تک پہنچایا. ہم ان اولیاء انبیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ غریب نواز کی چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ ہم غوث اعظم کی 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے یہ بزرگوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ کیا ان بزرگوں نے ہمارے خاندان کے نام کوئی پلاٹ دے دیا ہے؟ کیا ان بزرگوں نے ہمیں جائیداد دے دی ہے؟ بینک بیلنس ہمارے نام کر دیا ہے؟ نہیں, ان بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچایا, ہمیں دین اسلام جیسی نعمت دی ہے, ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے. اگر غریب نواز ہندوستان نہ آتے تو ہمیں